الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم خصوصی طور سے انوائٹ کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کو، اور آج کا موضوع گفتگو ہے دین اور شریعت. تو آئیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ویلکم اینڈ السلام علیکم ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. اور سر، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دین اور شریعت کے لفظ ہی معنی کیا ہیں، دین کیا ہوتا ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے سر. اس کے بعد تاکہ ہم یہ سمجھ کر کے ان ورڈز کا مطلب کیا ہے آگے اپنی بات جاری رکھ سکیں. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ دین اور شریعت یہ دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے ہیں. دین کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے طریقہ یا روش، اور اصطلاحی طور پر یعنی اسلامک لٹریچر کے اعتبار سے دین کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اللہ کریم نے اپنے رسولوں کے ذریعے بندوں پر لازم فرمائے ہیں، یہ کہلاتا ہے دین. اور جو شریعت ہے، شریعت بھی طریقے کو کہا جاتا ہے، لیکن جو شرعی ٹرم ہے یعنی دین کے اعتبار سے جو ٹرم ہے، اسلام نے جو شریعت کی ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے طریقہ. وہ ہر دور کے نبی کے لیے الگ الگ طریقے کے اعتبار سے، کیونکہ اس دور کے تقاضے اور اس دور کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو اوورال دین جو ہے یہ ہے اصول و ضوابط قوانین کا نام، اور جو شریعت ہے ان اصول و ضوابط اور قوانین کے تحت چلنے والے احکام کا نام. تو دو الگ الگ چیزیں ہوں گی. دین اللہ کریم اور رسول کے احکامات کے ذریعے جو اصول قوانین بنائے گئے ہیں ان تمام کے تمام معاملات کو دین کہا جائے گا. اب اس دین کے تحت یعنی ان قوانین اور اصولوں کے تحت جتنے بھی احکامات آگے متفرع ہوں گے یا احکامات آگے چلیں گے، یا ہر زمانے کے اعتبار سے جو جو احکامات میں تبدیلیاں آتی جائیں گی، ان سارے احکامات کو شریعت کہا جاتا ہے. محترم مفتی صاحب، جیسے کہ کوئی چھوٹی سی تنظیم بنائی جائے، کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے، یا یہ کہ کسی دھرم کا ہی قیام ہوا، کوئی مذہبی لے لیجئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا مذہب ہے اور یہ اس کا قانون ہے، یہ گروپ ہے، یہ اس کا قانون ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی شریعت ہے؟ کیا ہم بریفلی چھوٹے لفظوں میں اگر ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں گروپ کا فلاں دھرم کا قانون ہے، یعنی کہ یہ شریعت ہے؟ یا یہ کہ کیا شریعت کو قانون کہا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں سر، میں نے اوپر بھی اس کی وضاحت کی ہے. دین جو ہے نا یہ ہے اصول و قوانین. دین جو ہے وہ اوورال اصول و قوانین کہلائے گا، اور اصول و قوانین کے تحت چلنے والے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کو چھوٹی سی جیسے آپ نے مثال دی ہے، کوئی تنظیم بناتے ہیں تو اس کے پہلے اصول و قوانین بناتے ہیں، پھر ان اصولوں پر اس تنظیم کو چلاتے ہیں. جو اصول و قوانین ہے نا وہ دین ہے، اور جو اس میں جو چل رہے ہوتے ہیں معاملات، یعنی اس تنظیم کو جو اصول و قوانین دیے گئے ہیں ان اصول و قوانین کے تحت وہ تنظیم جو چل رہی ہوتی ہے ایز پر کنڈیشن، وہ ہے شریعت.
تو اس میں بیسیکلی ڈفرینس اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اصول و قوانین اور اصول و قوانین کے تحت چلنے والے معاملات، یہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ اصول و قوانین کو دین کہا جائے گا اور اس کے تحت چلنے والے معاملات کو شریعت کہا جائے گا۔ جی محترم مفتی صاحب، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا میری سمجھ کام کرتی ہے، تو جس دھرم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اب اس دھرم کے بعد کوئی دھرم نہیں ہے اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا، تو میری جانکاری میں تو یہ بات ہے، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی دھرم کو جو پسند کرا خدا نے، اس کے پاس اپنی کوئی شریعت ہے ہی نہیں، اپنے کوئی قانون، اپنے کوئی اصول و ضوابط ہے ہی نہیں۔ کیا میں یہ صحیح سمجھتا ہوں سر؟ یا آپ گارنٹی کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی، مذہب اسلام کے اپنے قانون ہیں، اپنی شریعت ہے، اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط کیا کہتے ہیں اردو میں وہ ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، اللہ کریم نے جب ابتداءً جو بھی انبیاء بھیجے یا رسول بھیجے، وہ بغیر قوانین کے نہیں بھیجے، یاد رکھیے گا۔ اور بالکل میں وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں کہ دین اسلام ایک بہترین اصول و ضوابط کے تحت ہے، اور بغیر کسی اصول و ضوابط کے کوئی بھی دین نہیں چل سکتا۔ تو پھر دین اسلام جو کہ الحمدللہ ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیامت تک چلے گا، انشاءاللہ چل بھی رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دین اسلام کے جو اصول و قوانین ہیں، یہ اتنے مضبوط اور پائیدار ہیں کہ ہر دور کے اعتبار سے یہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا اس میں پھر بنیادی اصول و ضوابط کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ مجھ سے پھر سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل وائز انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ کریم نے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تمہارے لیے دین کی وہ راہ نکالی۔ دیکھیں، شرع لکم من الدین، یہاں پہ دین کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا علیہم السلام، کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ تو اب اس سے واضح طور پر بات ہوئی کہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے شرع لکم من الدین، دین میں سے اللہ کریم نے تمہارے لیے راہ نکالی، تو شریعت کو الگ کیٹیگری میں ڈالا اور دین کو الگ کیٹیگری میں۔ تو دین کے اصول کے لیے بتا دیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ الگ ترتیب۔ تو ان میں سے ان 5 کی تخصیص کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ تمام انبیاء میں سے، تمام رسولوں میں سے اولو العزم ہے، یعنی مرتبے کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، مقام و فضیلت کے اعتبار سے یہ باقی انبیاء سے، باقی رسولوں سے بلند ہیں، تو اس لیے ان کا نام لیا باقاعدہ۔ تو اور پھر ساتھ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ان چیزوں کی وحی کی، یعنی جس طرح آپ کو ہم نے وحی کی، اسی طریقے پر ہم نے ان کو بھی وحی کی۔ تو یہ سارا جو کرائٹیریا سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے بغیر کسی اصول و قوانین کے دین کو نازل نہیں فرمایا۔ اب ان میں اللہ کریم نے اصول و قوانین ایک ترتیب سے بنائے ہیں۔ کچھ وہ اصول و قوانین ہیں جو کبھی بھی کسی بھی شریعت میں رتی برابر تبدیل نہیں کیے گئے، اور نہ ہی ان کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، تا قیامت وہ اصول ویلڈ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وحدہ لا شریک ہونا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، قیامت کا قائم ہونا، اور جزا و سزا کے حوالے سے معاملات ہونا، اسی طرح ان سارے امور کو ہم کہتے ہیں ضروریات دین۔ تو یہ جو ضروریات دین ہیں یہ تمام شریعتوں میں ویلڈ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں، جو اصول و قوانین یہ والے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسولوں کا اقرار، پھر کتابوں پر یہ ساری کرائٹیریا جو ہے، یہ کہتے ہیں بنیادی اصول و قوانین۔
ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی ان میں اللہ کی وحدانیت کے اعتبار سے انہوں نے تبدیلیاں کر دی، بعض رسولوں پر ایمان لانا، بعض کو چھوڑ دینا، اس حوالے سے تبدیلیاں کر دی، قیامت کے کنسپٹ کے حوالے سے تبدیلیاں کر دی، روز جزا کے حوالے سے تبدیلیاں کر دی، فرشتوں کے حوالے سے تبدیلیاں کر دی، الہامی کتب کے حوالے سے تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی جو دین اللہ نے بیسیکلی اتارا تھا، ان کے قوانین ضوابط بنائے تھے، انہوں نے ان کی تبدیلیاں کر دی۔ تو اصل قوانین و ضوابط تو وہی ہیں جو دین اسلام کے ہیں اور جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ان میں سے نبی پاک کو فرمایا گیا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہوئیں جو دین کی ہیں، جو بیسیکلی اصول و قوانین ہیں۔ اب آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر۔ اب دیکھیں، اب اللہ کریم نے واضح طور پر ایک اگلا حکم ارشاد فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ اب یہ شریعت اور راستہ کیا ہے؟ وہ جو دنیاوی اعتبار سے احکام ہیں جس کو عملی کام کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ جو اوپر والے احکام تھے دین کے، یہ تو ہر ایک پر لازم ہے، یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی زمانے میں رتی برابر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں دنیا کے اعتبار سے جو زمانے کی جو آپ کا تبدل ہوتا ہے، زمانوں کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو اس میں کریشن ہوتی ہے زمانے میں، مختلف ادوار کے اعتبار سے، مختلف زمانوں کے اعتبار سے، مختلف لوگوں کی نیچرز کے اعتبار سے معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیل ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ کریم نے، یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اللہ کریم نے انبیاء بھیجے۔ اب یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، ہر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی نیچر اور لوگوں کے کرائیٹیریا اور لوگوں کے رہن سہن اور تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے جو احکامات بتاتے چلے آئے، تو یہ اب مختلف رہے ہیں۔ اب کوئی ایسے لوگ تھے جو بالکل سمندری علاقے میں رہتے تھے، تو ان کے لیے اسی طرح کے احکامات نازل کیے گئے، جو بالکل خشکی میں رہتے تھے ان کے لیے اس طرح کے احکامات نازل کیے گئے کہ بھئی جیسے آپ دیکھیں کوئی بندہ اگر سمندر میں رہتا ہے تو اس کے لیے سمندری جو غذائیں ہیں وہ اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، اور جو بندہ بر میں رہتا ہے، خشکی میں رہتا ہے، تو اس کے لیے خشکی والے جو لوازمات ہیں وہ اس کے لیے قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے جائز قرار دیے جائیں گے۔ اب اس میں مکسچر بنائیں گے، جو بندہ خشکی میں رہتا ہے وہ سمندری غذائیں نہیں کھا پاتا، اس کے لیے ویلڈ نہیں ہوتی اس کی صحت کے لیے، جان کے لیے، اور جو بندہ خشکی میں نہیں رہتا، سمندری علاقوں میں رہتا ہے جیسے ٹاپو وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اسی اعتبار سے معاملات کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو احکامات ہیں یہ سارے کے سارے شریعت کہلاتے ہیں۔ تو اب ان احکامات میں کہ جو مختلف زمانوں کے اعتبار سے، اب یہ دیکھیں پہلے اگر چلے جائیں 100-150 سال پہلے چلے جائیں تو ٹی وی وغیرہ ہو گیا یا اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی، تصاویر نہیں بنائی جاتی تھیں، باقی چیزیں نہیں بنائی جاتی تھیں۔ تو یہ تو الحمدللہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام قیامت تک کے لیے سارے احکامات نازل فرما دیے، اور آپ کو شریعت کا بھی جامع بنایا گیا اور آپ کو دین کا بھی جامع بنایا گیا۔ تو اس اعتبار سے اب جو تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یار مولوی ملا نے تبدیل کر دیا، تو بھائی کوئی نہیں ہے، یہ اصول و قوانین پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ ان اصول و قوانین کو ہم دیکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ بھی آیا کہ آج کے دور میں باقی جو اس طرح کے جو لوازمات ہیں، ٹریولنگ چینج ہو گئی ہے، تہذیب چینج ہو گئی ہے، تمدن چینج ہو گیا ہے، تو ہم اس اعتبار سے جو احکامات کی تبدیلی کے احکامات دیتے ہیں تو یہ شریعت ہے، اسی چیز کا نام شریعت ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول و قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کہانی بنا کے ہم آگے شو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سارا کا سارا خلاصہ جو میں نے آپ کو چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے اشکالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ محترم مفتی صاحب، چھوٹا سا اور بریفلی لے لیتے ہیں کہ مذہب اسلام کی سزا جو بتائی جاتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یا تو ایک ہاتھ کاٹ دو، دونوں ہاتھ کاٹ دو، اور کوڑے مارو، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، عورت کو، زینا کار کو یہ کرو وہ کرو، کیا یہ آپ کے قانون اللہ کی طرف سے آئے ہیں
یا یہ کہ پرانے مذہبوں سے، پرانی کتابوں سے آپ لوگوں نے چرائے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم مفتی صاحب، ہم بھی ریپیٹیشن نہیں چاہتے، اگر یہ ہو چکا ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر پرانے مذہبوں میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہی کی وہی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، تو آخر کیا پھر اس دین کا الگ کیا ہے؟ پھر کیا ایسی چیز ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، یہی الٹیمیٹ دین ہے؟ قانون تو اس کا اپنے پاس ہے نہیں، شریعت تو اس کی اپنی ہے نہیں۔ چلیے آپ یہ بتا دیجئے کہ فلاں قانون کو جو کہ اسلامی قانون مانا جاتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیور شیور مذہب اسلام کا قانون ہے اور یہ کہیں سے بھی کاپی نہیں کیا گیا؟ ایک یا دو مثال ہی دے دیں محترم۔ دیکھیں سر، یہ جو کاپی رائٹ کی تقریباً کئی مرتبہ آپ بھی بات کر چکے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں، یہ صرف ایز پر جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اوپر واضح کلیئر کٹ طور پہ بتا دیا ہے کہ ہمارے جو دین اسلام کے بنیادی اصول و قوانین ہیں وہ ویلڈ ہیں، تب سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں۔ یا تو آپ اس طرح کی کنڈیشن لے کے آتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پر جو دین ہے یہ الگ دین ہے، جو پچھلے انبیاء پر دین جو نازل ہوا ہے یا ان کے احکامات ہیں، آپ اس طرح کی کوئی کنڈیشن بنانا چاہتے ہیں کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو واضح کر دوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک جو بھی انبیاء آئے سبھی کا ایک ہی دین تھا اور سبھی کا دین اسلام ہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور تھا، باقی انبیاء کا کوئی اور تھا، بلکہ یہ تمامی انبیاء کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ باقی رہا شریعت کا معاملہ، یعنی جو اس وقت طریقے رائج تھے، شریعت کہتے ہیں اس وقت جو طریقے احکام جو رائج تھے، تو وہ بعض شریعتوں میں مختلف رہے ہیں اور بعض جو احکام ہیں وہ ایک جیسے بالکل رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ بھی جو تبدیل کیا جائے یا جو جس کو کاپی رائٹ کا آپ نام دے دیں یا یہ کریں کہ بھی اس نے فلاں سے کاپی کیا جو فلاں سے کاپی کیا، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو شروع سے احکامات اللہ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، اور ہاں یہ ہے کہ ایز پر کنڈیشن بہت سارے احکامات تبدیل ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جب آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ہے تو ان میں جو ہے اس طرح کا کنسپٹ نہیں تھا کہ بھی رشتے کس طرح کیے جائیں، تو لہذا جو دن والے تھے، ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے، قول ضعیف اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ بھی جو دن والے بچے تھے رات والے بچوں کے ساتھ ان کا نکاح کرایا گیا، حالانکہ وہ بظاہر اس اعتبار سے لگتا تھا کہ بہن بھائی ہوں، لیکن یہ پھر بعد میں جب رشتے بڑھے، لوگ بڑھے، عوام بڑھی، مخلوق بڑھی، تو اس میں رشتوں کا کنسپٹ آ گیا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے اس طرح کے احکامات تھے جو ایز پر کنڈیشن تبدیل ہوئے۔ تو اب اس میں یہ تھوڑی ہے کہ بھی شروع میں بندوں کے پاس اتنے لباس نہیں تھے تو لباس پہننے کا کوئی رواج نہیں تھا، بعد میں لباس کی کنڈیشن آ گئی، تو یہ تو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ احکامات جو انبیاء کے پاس جو احکامات آتے گئے وہ تبدیل ہوتے رہے۔ تو یہ جو تبدیل ہوتے رہے یہ ہے شریعت، دین وہیں کا وہیں رہا ہے جو کسی بھی زمانے میں تبدیل نہیں ہوا۔ جی محترم مفتی صاحب، ماشاءاللہ کافی فروٹفل جانکاری دے رہے ہیں آپ۔ بس ہمیں تاکہ بتانے پہ ہمارا بھی سر فخر سے اونچا ہو سکے، ایک قانون ایسا بتا دیجئے جو کہیں سے بھی نہیں لیا گیا، کسی بھی دھرم میں نہیں ہے، چاہے وہ پچھلے دھرم خدا کی طرف سے ہیں یا یہ کہ ایشور کی طرف سے یا بھگوان کی طرف سے کسی کی طرف سے ہوں، بٹ پہلے وہ قانون ادھر نہ ہوں اور صرف مذہب اسلام میں ہی ہوں۔ کیا کوئی ایک قانون ایسا ہمیں مل سکتا ہے جو ہم فخر سے سر اٹھا کے کہہ سکیں کہ جی دیکھو یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے؟ سر، لاسٹ کوشچن آف دس ایپیسوڈ۔ ویسے کبھی کبھی مجھے نا ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی نا مجھے ہنسی آتی ہے اس طرح کی کہ بھی مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں نا
یا تو ان کی عقل سر سے تھوڑی سی اوپر چلی گئی ہے یا پھر پاؤں سے تھوڑی سی نیچے چلی گئی ہے کچھ ہوا ہے بہرحال. اور نا اس طرح کے جو سوالات ہیں نا یہ صرف بونگی کے علاوہ نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتے. بہرحال ٹھیک ہے، وہ ذہن میں سوالات ہیں آ جاتے ہیں بندے کے. ہر انسان کا عقلی لیول ایک الگ ہوتا ہے. تو کچھ ایسے بعض معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو سچویشن ہوتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوا کرتی، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں. خیر بہرحال میں جواب کی طرف آتا ہوں. جی محترم مفتی محمد ناصر صاحب، یہ بات حق ہے، سچ ہے اور سب پہ آیا ہے کہ علمی لیول تو ہے ہی نہیں ہمارا، بلکہ سب سے کم ہے، زیرو پہ ہوگا، اور ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. بٹ ہم آپ جیسے استاد محترم سے سیکھنا ہی تو چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا آخر اپنا ہے کیا، اپنا کون سا قانون ہے جو مذہب اسلام کہہ سکے کہ جی یہ صرف اور صرف میں نے دیا اور میرے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا. ہاں جی، ہم مان سکیں بھائی شاید اوپر سے آسمان سے آیا ہو اور ناٹ اے کاپی فرام اولڈ بکس. دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ ویسے تو بہت سارے قوانین ہیں اس طرح کے. میں آپ کو ایک سمپل سا قانون جو قرآن پاک میں ہی بیان فرمایا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جس طرح سجدہ کیا جاتا تھا وہ بادشاہ کو یا ماں باپ کو ڈائریکٹ سجدہ کیا جاتا تھا، تو یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، یعنی کہ روا رکھا گیا. اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خواب کے ذریعے سے اور باقاعدہ حکم کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کو یعنی کہ حرام قرار دیا گیا ہے کہ آپ ایون کہ اگر آپ گھٹنے تک کسی کے آگے جھکتے ہیں تو اس کو بھی ہماری شریعت نے مکروہ لکھا ہے. یعنی ایک تو آپ سجدے والی کیفیت بھی نہیں کر سکتے، سجدے میں جس طرح سجدے کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، تو پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا. ہماری شریعت میں سجدے والی کیفیت تو بالکل حرام کر دی گئی ہے مطلقاً، اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹنے تک جھکنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناجائز رکھا گیا ہے، روا نہیں رکھا گیا. تو یہ ہماری شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. اس طرح تو میں کثیر احکامات یہاں پہ بیان کر سکتا ہوں جو بالکل واضح اور کلیئر ہیں. بہرحال یہ آپ نے ایک کا کہا ہے، میں نے ایک کا بیان کر دیا آپ کو. جی محترم مفتی محمد ناصر صاحب، یہ بات حق ہے، سچ ہے اور سب پہ آیا ہے کہ علمی لیول تو ہے ہی نہیں ہمارا، بلکہ سب سے کم ہے، زیرو پہ ہوگا، اور ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. بٹ ہم آپ جیسے استاد محترم سے سیکھنا ہی تو چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا آخر اپنا ہے کیا، اپنا کون سا قانون ہے جو مذہب اسلام کہہ سکے کہ جی یہ صرف اور صرف میں نے دیا اور میرے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا. ہاں جی، ہم مان سکیں بھائی شاید اوپر سے آسمان سے آیا ہو اور ناٹ اے کاپی فرام اولڈ بکس میں بھی ہے. اور اس میں کس طرح سے یوز کرنی تھی، یا یہ کہ ایکسچینج تک ہو جاتی تھی اگر. چلیے محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ماشاءاللہ مفتی آپ ہیں، 8 سال آپ نے خرچ کیے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے تاکہ آپ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی رہنمائی کریں. تو جو بھی کچھ لگتا ہے قرآن شریف پہ، اگر پچھلی کسی بھی کتاب کی معلومات ہے تو یہ صاف لگتا ہے کہ یہ تو وہاں سے کاپی کی گئی ہے، اور خود مطلب خدا کا یا اللہ کا کوئی لینا دینا اس کتاب سے اس لیے نہیں ہے کہ جب پہلی کتابوں میں یہ سب کچھ ہے تو اس میں بھی ہوگا. اب لونڈیوں کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی پچھلی کتابوں میں بھی ہے. اور اس میں کس طرح سے یوز کرنی تھی، یا یہ کہ ایکسچینج تک ہو جاتی تھی اگر خوبصورت یا بدصورت کا پتہ چل جائے کہ وہاں زیادہ خوبصورت ہے تو اس کو اور عورتیں دے کے بھیج لو، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی سر. تو بہرحال شریعتیں اس طرح کی تو ہمیں لگا ہے کہ نہیں ہے. تو اور کیا کیا ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی سیکھ لیں گے آپ سے. تو آج میں آپ نے جانکاری دی، اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اور مذہب اسلام کا اور دین کا اور شریعت کا بہرحال بہت گہرا ناطہ ہوگا سر، یہی سمجھ میں آ سکتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.